اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم یا ابا ذر علیک بتلاوة القرآن فإنه ذکر لک فی الأرض وزخر لک فی السماء او کما قال نبینا علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے کریم کہ از خزانہ غیب تو گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست تارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ گرامی قدر سامعین، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگ بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رات کے اس آرام کے وقت میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی، قرآن سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ اس کا ہم پر انعام ہے، یہ اس کا ہم پر فضل ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، بڑا حسین اور مالدار ہوں، بڑا کمال والا ہوں، میں بڑا دولت والا ہوں، تو میں یہ نعمت حاصل کر لوں گا، تو یوں اس کی بھول ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا قرآن سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ وگرنہ میرے اور آپ سے زیادہ مال والے، کمال والے، جمال والے، بڑے بڑے جتھوں والے، بڑی بڑی قوتوں والے، بڑے بڑے زور اور طاقت والے وہ مسجد سے باہر ہیں۔ کہتے ہیں ہندوستان میں ایک نواب صاحب تھے، تو ان کا ایک ملازم تھا، نوکر تھا، تو وہ بازار میں چیز لینے کے لیے آئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ نوکر کہتا ہے نواب صاحب کو، آپ صرف تھوڑی سی دیر ٹھہریں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نواب صاحب باہر کھڑے ہیں مسجد کے اور ملازم اندر ہے، اور اس نے نماز شروع کی، اللہ اکبر۔ اب نماز شروع کی، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا۔ اب نواب صاحب جو ہے نا جی باہر اڑخ تڑخ کہ یہ کب باہر آئے گا تو جائیں گے۔ اب اس نے 2 پڑھی، پھر 2 اور پڑھی، تو نواب صاحب نے جو ہی دیکھا سلام پھیرنے لگا، تو ان کا آتا کیوں نہیں؟ اس نے 2 رکعت اور نماز ادا کی، تو 2 رکعت جو ہی سلام پھیرا تو نواب صاحب نے پھر باہر سے آواز لگائی، آتا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا آنے نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کون آنے نہیں دیتا؟ تو اس ملازم نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا، مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ اندر لاتا بھی وہ ہے اور اپنی مرضی کے مطابق باہر بھیجتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ابو لہب بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، عرب کا بڑا وجی تھا، 10 بیٹوں کا باپ تھا، مال بھی اس کے پاس بڑا تھا، حسن بھی اس کے پاس بڑا تھا، لیکن نبوت کا چشمہ بہتا رہا، ایک قطرہ پانی کا نہ پی سکا۔ صہیب رومی روم سے آئے،
فیضیاب ہوئے، بلال حبشی حبشہ سے آئے سیراب ہوئے، اور سلمان فارسی فارس سے آ کر سیراب ہوئے۔ ساری دنیا سے صحابہ بکھر کر حضور کے پاس آئے اور آ کر وہ سیراب ہوتے رہے، اور یہ یہاں حضور کا سکہ تایا ہے محروم رہ گیا۔ کیوں؟ اس کے پاس، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بھتیجا ہے، مال کی بنیاد پر نبوت مجھے ملتی، طائف کے کسی سردار کے سر پر یہ نبوت کا تاج سجتا، اس یتیم کو دے دیا گیا، اس کم پیسے والے کو دے دیا گیا۔ لیکن اللہ کا اصول ہی ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نبوت کا تاج جس کے سر پر سجاتا ہے اپنی مرضی سے سجاتا ہے۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے میں محنت کروں گا تو میں نبوت کو حاصل کر لیتا ہوں۔ قطب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بڑی محنت ہے، بڑی محنت شاقہ ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ کے ولی ان کے مرید ہیں، بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے گدی نشین ان کے سامنے زانو ادب تلمس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ دارالعلوم دیوبند میں پہنچے تو وہاں پر داخلے بند ہو چکے تھے، دارالعلوم دیوبند میں پہنچے داخلے بند ہو چکے تھے، تو وہ وہاں ناظم جو تھا اس کو کہتے ہیں میں نے پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی داخلے بند ہو چکے ہیں، یہاں دارالعلوم دیوبند کی بستی چھوٹی سی ہے، جن لوگوں نے طلباء کو اپنے ذمہ لینا تھا وہ لے چکے۔ کسی گھر والے نے کہا یہ 2 بچے میرے ہیں، ان کا کھانا میں دوں گا۔ کسی نے کہا یہ 1 بچہ میرا ہے، سارا سال پڑھے گا میں کھانا دوں گا۔ کسی نے کہا یہ 3 بچے میرے ہیں، میں سارا سال کھانا ان کو دوں گا۔ تو ناظم نے کہا کہ بھائی اب تو ہمارے پاس کھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا اچھا یوں ہے، آپ داخلہ دے دیں، کھانا میرے اپنے ذمہ ہے۔ آپ داخلہ دے دیں، کھانے میرا اپنے ذمہ ہے، کھانا جانے اور میں جانوں۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سارا سال دورہ حدیث کے لیے وہاں بیٹھے رہے، اور جب کھانے کا وقت آتا وہاں سے نکل آتے۔ اب کھانے کا وقت آتا وہاں سے نکل آتے، سبق کے وقت میں تکرار کرتے، سبق کے وقت میں مطالعہ کرتے، سبق پڑھتے، سارے کاموں کو سر انجام دیتے۔ جب کھانے کا وقت آتا شام کو باہر آ جاتے، دکانیں بند ہوتی، باہر کسی نے تربوز کا چھیل پھینکا ہے، کسی نے خربوزے کا چھیل پھینکا ہے، وہ ان چیزوں کو اٹھا کر دھو کر ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے۔ سارا سال اسی طرح تربوز اور خربوز اور اسی طرح مالٹوں کے چھلکوں پر گزارا کیا، چھلکوں پر گزارا کیا۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اس وجہ سے ایسا نوازا، ایک دفعہ دلی کے مسجد میں اعتکاف کیا، دلی کے مسجد میں اعتکاف کیا، اعتکاف کر کے جب 40 دن کا اعتکاف کر کے حضرت باہر تشریف لائے تو حضرت کی قوت تاثیر کا یہ عالم تھا، قوت تاثیر کا یہ عالم تھا، تصرف کا اللہ نے یہ عالم دیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب باہر نکلے تو سب سے پہلے جس پر نظر پڑی باہر ایک کتا تھا، باہر مسجد کے باہر ایک کتا تھا۔ حضرت نے اس کو یوں توجہ سے دیکھا۔ اس کے بعد عالم یہ تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی دوست نے ان سے ذکر کیا، حضرت تھانوی کے پاس اس نے ذکر کیا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری جب اعتکاف کر کے باہر نکلے اس کتے پر ایسی نظر ڈالی، وہ کتا جہاں جاتا ہے 20-30 کتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی ہنسنے لگے، کہنے لگے شاہ عبد القادر کی ایک نظر نے اس کتے کو بھی پیر بنا دیا۔ جہاں جاتا مجمع لے کر جاتا، جہاں جاتا 30-40 کتے اس کے ارد گرد ہوتے اور وہ جا رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں جس آدمی کی نظر کا عالم یہ ہے، ایک جانور پر نظر پڑی اور اس کے اندر ایسی قوت تاثیر پیدا ہو گئی۔ اس آدمی کے پاس جس نے صحبت فیض حاصل کیا ہوگا اس کی صحبت کا کیا عالم ہوگا، اس کی صحبت کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کے پاس کم از کم کچھ بھی نہیں تو 60 سال کا وقت گزارا۔ 30 سال حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ 30 سال حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری جو ان کے والد محترم شیخ بھی تھے ان کی صحبت میں رہے۔
آپ دیکھیں اس بندے نے 60 سال ایسے اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت گزارا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا، تربیت کا معیار کیا ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ تو نبیوں کے غلام ہیں، یہ تو نبیوں کے غلام ہیں، ان کی صحبت تاثیر کا یہ عالم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کیا عالم ہوگا، آپ کی صحبت کا کیا عالم ہوگا۔ جادوگر 70,000 موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں گئے، ایک نظر گئے، اور صرف ایک نظر گئے، موسیٰ اور ہارون جیسا لباس پہنا، موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، ایک توجہ سے 70,000 جادوگروں کو اللہ نے ایمان جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اور یہ اتنا بڑا کمال نبوت کی صحبت کا یہ اثر ہے، نبوت کی صحبت کا یہ اثر ہے، نبوت کی تاثیر کا یہ اثر ہے۔ جہاں جہاں نبوت کا اثر جاتا ہے، جہاں جہاں نبوت کے اثرات پڑتے ہیں، وہاں کمال نکلتا ہے، وہاں ان کے اندر کمال پیدا ہوتے ہیں۔ اسی تو اس شاعر نے کہا، کیا خوب کہا، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، بھاگتا ہوا آیا، صحبت نبوت میں بیٹھا، حیدر کرار بن گیا۔ ایک عثمان آیا، اللہ نے اس کو غنی بنا دیا۔ ابو بکر آیا، صدیق اکبر کا لقب پایا۔ عمر آئے، فاروق اعظم کا لقب پایا۔ جو آتا گیا لقب پاتا گیا۔ حضور کی صحبت اور تربیت کا یہ اثر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا یہ اثر تھا۔ آپ کی صحبت میں جو بیٹھا وہ رنگ گیا، اور ایسا رنگا جہاں جاتا تھا کمال حاصل کر کے جاتا تھا۔ کہتے ہیں دریائے نیل جب فتح ہوا مصر تو دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ وہاں کے فاتح نے لکھا، امیر المومنین یہ دریائے نیل تو خشک ہو جاتا ہے، اور یہاں ایک خوبصورت لڑکی زیورات سے لدی ہوئی حسین اور جمیل لڑکی ہر سال نیل میں پھینکتے ہیں، پھر نیل کا پانی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کو، اور کہا، امیر المومنین عمر فاروق کی طرف سے تجھے حکم ہے، اگر تو اللہ کی طرف سے چلتا ہے تو چل، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں، تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور فرمایا، سارے مصر والوں کو اکٹھا کرو اور میرا یہ خط پڑھ کر سنا دینا، پھر اس خط کو نیل کے اندر پھینک دینا۔ کہتے ہیں 1400 سال گزر چکے، کنویں خشک ہو چکے ہیں، چشمے خشک ہو چکے ہیں، سارے دریا خشک ہو گئے ہیں، نیل آج تک خشک نہیں ہوا۔ یہ محمد کے غلاموں کی تاثیر تھی۔ حضور کی تاثیر کیا ہوگی؟ آج ہم اور آپ الحمد سے لے کر والناس کے سین تک قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ کا جمال اس قرآن کو نہ ملتا تو ہم اور آپ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ ہم اور آپ اس کے ایک حرف کو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس کے ایک حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال ہے۔ آپ کے اندر جب یہ قرآن گیا، پھر آپ کی زبان عطر سے باہر نکلا۔ ایک چھوٹا سا حافظ کچھ ہی دنوں میں کے اندر وہ پورا قرآن سنا لیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ہیں، تو مالٹا کی جیل میں تھے، تو ان کے استاد، ان کے مربی، ان کے مشفق شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس سال تو ہم رمضان میں محروم رہ جائیں گے قرآن سے۔ کہنے لگے، استاد جی آپ دعا فرمائیں، میں رات کو سنایا کروں گا۔ حضرت مدنی حافظ نہیں تھے، کہنے لگے، استاد جی آپ دعا فرمائیں، میں رات کو پارا سنایا کروں گا۔ کہتے ہیں سارا دن یاد کرتے، رات کو ایک پارا مصلی پر کھڑے ہو کر سنا دیتے، 30 دنوں میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ استاد کی صحبت تھی، یہ استاد کی دعا تھی۔ کہتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ہیں، مالٹا کی قید میں ہیں۔ انگریز ظلم کا انتہا کرتا ہے، قرآن کو چھوڑ دو، قرآن کے نظام کو چھوڑ دو، قرآن کے اس سسٹم کو چھوڑ دو، اور اس کے عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تم جدوجہد کر رہے ہو، اس سے پیچھے ہٹ دو۔ حضرت شیخ الہند اپنے موقف سے کیسے پیچھے ہٹے؟ حضرت نونوتوی کے شاگرد ہیں، حضرت گنگوئی کے مرید ہیں، اپنے موقف سے کیسے پیچھے ہٹ جائیں؟ انہوں نے یہ بات سیکھی ہے، کہتے ہیں گرم سلاخیں کر کے، روز گرم سلاخیں کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کو داغا جاتا،
داغا جاتا، پھر آپ کو کہا جاتا آپ فتویٰ دے دیں، انگریز کی مخالفت چھوڑ دیں، اس کے نظام کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، اس کے خلاف آپ کام کرنا ختم کر دیں۔ حضرت شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ کہتے ہیں نیچے کولے بچھائے جاتے، انگارے بچھائے جاتے، کوئلے بچھائے جاتے، ان کو دہکایا جاتا، دہکانے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان دہکتے ہوئے کولوں پر الٹا لٹا دیا جاتا۔ آپ کے جسد اطہر سے جو خون اور پیپ نکلتا وہ ان کولوں کو ٹھنڈا کرتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے قرآن کو آگے لے کر کے، قرآن ویسے نہیں آیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے باہر آتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی کا نچوڑ، میری بوڑھی ہڈیوں کا دو چیزیں نچوڑ ہیں، اولیاء اللہ کی اپنی باتیں ہیں۔ کہنے لگے یہ دو نچوڑ ہیں، امت کو بتا دینا یہ دو نچوڑ ہیں، اگر ان دو اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے تو ساری زندگی کے لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک انگریز مورخ کہتا ہے اس آدمی کے جسم کے اندر انگریز نفرت ایسی تھی، اگر اس آدمی کے جسم کو کوئلہ بنایا جائے، راکھ کو دور دور تک پھینک دیا جائے، اس راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ کیوں نہ آئے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ کی اپنی اپنی شانیں ہیں، اولیاء اللہ کی اپنی اپنی شانیں ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے جو کتا انگریز کو بھونکے میں اس کو بھی پیار دوں، جو اس کے نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے میں اس کو بھی پیار دوں۔ انگریز کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جو شخص کردار ادا کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں ایسا کوئی فرد کھڑا ہو جائے میں اس کو سلام کرتا ہوں، میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ اگر نجس العین کردار ادا کرے میں اس کے لیے بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ ان کو سمجھ آ چکی تھی قرآن کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے تو 17 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو چھوڑ دیا، جہاں 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ حضور کھڑے ہوتے، پیچھے ابو بکر کھڑے ہوتے، عمر کھڑے ہوتے، طلحہ زبیر کھڑے ہوتے، پیچھے 313 کی جماعت کھڑی ہوتی، اور وہ ایسی جماعت تھی کانہ بنیاد مرصوص، سارے مسجد نبوی کو چھوڑ کر بدر میں آ گئے، تراویح پڑھتے، روزہ رکھتے، مزے کرتے۔ بدر میں کیوں آ گئے؟ جہاں پر پانی بھی نہیں، جہاں پر سخت ترین پیاس ہے، جہاں پر دھوپ جو ہے نا جی وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے۔ آج بھی جو ہمارے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھیں، بغیر اے سی کے وہاں آدمی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ گاڑی میں اے سی، کمرے میں اے سی، ہوٹل میں اے سی، مسجد نبوی میں جاتا ہے اے سی، بغیر اے سی کے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اس ماحول کو چھوڑ کر، ٹھنڈے ماحول کو چھوڑ کر، وہ آپ پورے جماعت صحابہ کے پورے لشکر کے ساتھ 313 کی مٹھی پر جماعت کو لے کر میدان بدر میں ہیں۔ رمضان ہے، روزہ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس نہیں، سواریاں بھی تھوڑی سی ہیں، باری باری سفر کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور حال یہ ہے دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ساری قوتیں طاقتیں عرب کا سارا نظام اور قوت اور طاقت وہاں موجود ہے، اور ادھر 313 کی جماعت ہے۔ لیکن ذہن میں کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے، دنیا میں ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ مسجد میں صرف تراویح نہیں پڑھنی ہے، صرف عمرہ نہیں کرنا ہے، صرف حج پہ حج نہیں کرنا ہے، صرف ہم نے تسبیح پہ تسبیح نہیں پھیرنی ہے۔ نظام ظلم کو ختم کرنے کے لیے جماعت صحابہ جیسی مقدس جماعت، مسجد نبوی، آج ہم کہتے ہیں ہمیں صرف 8 دن دے دو ہماری 40 نمازیں وہاں پوری ہو جائیں۔ انہوں نے ان 40 نمازوں کو ذہن سے نکال دیا، انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں، دین غالب ہوگا۔
حضور کا قرآن غالب ہوگا، اللہ کا فرمان غالب ہوگا۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، قرآن کا نظام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، قرآن کی صورتیں غالب ہونے کے لیے آئی ہیں، محمد الرسول اللہ کے ارشادات غالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہماری عدالتوں سے سارا نظام ختم ہو چکا، قرآن کا نظام ختم ہو چکا، ہماری سوسائٹیوں سے ختم ہو چکا، ہمارے گھروں سے نکل چکا، ہمارے بازاروں سے نکل چکا، ہمارے ایوانوں سے نکل چکا۔ آج صرف ہم نے عدالت میں لکھ کے رکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کعبہ کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ آج ہم ایسی پارلیمنٹ چلا رہے ہیں، یورپ بھی راضی رہے، انڈیا بھی راضی رہے، چین بھی راضی رہے، سارے راضی رہیں۔ جب سارے راضی رہیں گے پھر کیسے ہوگا؟ کعبہ کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سارا کام چلتا رہے۔ یہی تو عرب والے چاہتے تھے۔ عرب والے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ابو طالب والے، ابو لہب والے اور ابو جہل والے سارے اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب یہ تو اپنے بھتیجے کو یہ بتا، یہ ہمارے نظام کے خلاف جو باتیں کرتا ہے یہ نہ کیا کرے، یہ چاہتا کیا ہے؟ اور انسان کی تین چاہتے ہیں، انسان کی تین چاہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کہتا ہے یا تو مجھے مال مل جائے، زر مل جائے، اور یا تو مجھے حکومت مل جائے، یا میں جتنے مرضی نکاح کروں مجھے مل جائیں۔ کیوں جی؟ تین چیزوں کے لیے کرتا ہے۔ عرب والے آئے، انہوں نے حضور کا ذہنی خاکہ تیار کیا اور ابو لہب کے پاس آئے، کہنے لگے ہم سارے عرب کے تاج اکٹھے کرتے ہیں، ایک تاج بناتے ہیں، تیرے بھتیجے کے سر پر رکھ دیتے ہیں، ہم سارے اس کے سامنے یوں جھک جائیں گے۔ دوسرا، ہم سارا مال عرب کا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے پاؤں میں نشاور کر دیتے ہیں۔ تیسرا، عرب کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھتا ہے نکاح کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس خاندان پہ ہاتھ رکھتا ہے نکاح کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تین کام کر لے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس نظام کے خلاف بات نہ کرے، ہمارے اس نظام کے خلاف بات نہ کرے۔ سورہ کافرون نازل ہو گئی، سورہ کافرون نازل، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لو وضعت الشمس علی یمینی والقمر علی یساری لا ترکت ھذا الاسلام۔ اے چچا جان، اگر یہ ناممکن کو ممکن کر دو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں، لا ترکت ھذا الاسلام، لا ترکت ھذا الاسلام، the moon on my right hand and the sun on my left hand, I would not begin Islam۔ اسلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اسلام کو کیسے چھوڑا جائے؟ اور سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسے کر لیتے ہیں، رل مل کے چلتے ہیں، اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، کچھ سسٹم بناتے ہیں، ایک سال سود کھائیں گے، ایک سال نہیں کھائیں گے، ایک سال زنا ہوگا، ایک سال نکاح ہوگا، ایک سال جوا کھیلیں گے، ایک سال نہیں کھیلیں گے، ایک سال حلال ہوگا، ایک سال حرام ہوگا، ایک سال لات اور عزیٰ کی عبادت ہوگی، ایک سال اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی۔ لڑائی ختم کرتے ہیں، جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا جھگڑا ختم کرتے ہو، کیسی عقل کی داد دیتے ہو؟ ایک سال اللہ کو سجدہ کریں، ایک سال بت کو سجدہ کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا نظریہ ہے، میرے لیے میرا نظریہ ہے۔ حضور نے 17 رمضان المبارک کو مسجد نبوی کو چھوڑ دیا اور بتایا لات اور عزیٰ کا نظام نہیں چلے گا، ابو جہل کا سسٹم اور نظام نہیں چلے گا، کیسر و کسریٰ کا نظام نہیں چلے گا۔ اب نظام صرف چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا، اسلام مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد کون سا نظام لانا چاہتے ہو؟ آج ہم پھر کوشش میں ہیں، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی صورت ایسی بنائی جائے۔ سود 76 سال سے عملاً ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، سود کا نظام
عملاً ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، رشوت کا نظام ہم نے عملاً نافذ کیا ہوا ہے، ہیرا پھیری کا نظام ہم نے عملاً نافذ کیا ہوا ہے، انگریز کا 1836 کے سارے ایکٹس ہمارے پولیس ایکٹ آج بھی اسی طرح ہیں، عدالت کا نظام آج بھی اسی طرح ہے، صرف باہر ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتو اتو اور صلاح وچو وچو اور صلاح، اتو اتو لا الہ وچو وچو اور صلاح۔ آج ہم ایسے مسلمان ہیں، آج ہم ایسا نظام، اور ابو جہل یہی سسٹم پیدا کرنا چاہتا تھا، آج ہم نے اس کے ذہن کو لے لیا اور آج محمد الرسول اللہ کے ذہن کو چھوڑ دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کے ذہن کی طرف واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کا نزول جو تھا اس کے جو مقاصد تھے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو بڑا آسان ہے، اس کی طرف آؤ تو صحیح، اس کو پڑھو تو صحیح، اس کی طرف آؤ تو صحیح، اس کے الفاظ کی طرف آؤ تو صحیح، اس کے معانی کی طرف آؤ تو صحیح، اس کے لب و لہجے کی طرف آؤ تو صحیح، اس کو سیکھو تو صحیح۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے زبر زیر پیش محفوظ ہو، جس کی شد اور مد محفوظ ہو، جس کے نقطے محفوظ ہوں، زبریں کتنی ہیں وہ بھی لکھا ہوا، زیریں کتنی ہیں وہ بھی لکھا ہوا، پیشیں کتنی ہیں وہ بھی لکھا ہوا۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، اس قرآن کو نقصان پہنچانے کے لیے کہتے ہیں جب اس کے اعراب لگ رہے تھے، نقطے لگ رہے تھے، زبر اور زیر اور پیش لکھی جا رہی تھی، تو حجاج بن یوسف یہ کام کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے 16ویں پارے میں فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کی اپنی ذمہ داری لی ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وہاں لوگ آئے اور حجاج کے پاس آئے، اس بستی والے آئے جس بستی میں یہ دو نبی گئے تھے، کہنے لگے حجاج کو فَأَبَوْا، جب یہ دو آئے تو اس بستی والوں نے انکار کر دیا مہمانی سے، حجاج کو کہنے لگے ہم تجھے زیادہ رد و بدل کا نہیں کہتے، تھوڑا سا کام کرنا ہے، فَأَبَوْا با ہے، با کا نقطہ اٹھا کر اوپر لے آؤ اور صرف ایک نقطہ لگا دو، ابو انکار کیا، اور جب تا بن جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو انہوں نے ان کا اکرام کیا تھا۔ صرف ایک نقطہ لگا دو، اور حجاج کو کہا کہ ساری دنیا کی دولت ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، ساری دنیا کی دولت ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، صرف ایک نقطہ ہماری مرضی کا لگا دو۔ اس نے کہا قیامت کی صبح تک لوگ مجھے لعن طعن کرتے رہیں گے، یہ ناممکن ہے، قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، قرآن کی خدمت اسی طرح ہوگی، قرآن کی خدمت اسی طرح ہوگی۔ اس نے کہا ناممکن ہے، فَأَبَوْا ہے تو فَأَبَوْا رہے گا۔ اللہ نے اس کے ایک ایک نقطے کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، اس کی زبر زیر اور پیش کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس لیے قیامت کی صبح تک انگریز نے یہاں بڑی کوشش کی، بڑا کام کیا، کسی طرح اس کو سینے سے نکال دیا جائے، 70,000 کے قریب علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا، حافظوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور قرآن مجید کو گنگا اور جمنا میں، ہماری لاکھوں کتابوں کو اٹھا کر گنگا اور جمنا میں ایک دفعہ ڈالا۔ کہتے ہیں گنگا اور جمنا ایک دفعہ سیاہ ہو گئی، ایک دفعہ اتنا خون بہایا علماء کا کہ گنگا اور جمنا ایک دفعہ سرخ ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ آج بھی ہر سال ہزاروں حفاظ پھر بن جاتے ہیں، ہزاروں حفاظ پھر بن جاتے ہیں، ہزاروں علماء پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے جتنے اعجازات ہیں ان کو سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگ اتنی تھکاوٹ کے باوجود، اتنی پریشانیوں اور بیماریوں کے باوجود یہاں موجود ہیں، اللہ آپ کو ہر ہر قدم پر، ہر ہر حرکت پر اپنی شان اور عظمت کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرمائے۔ ہم نے جو کچھ سنایا ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے، اس میں جہاں کہیں پر بھی کہیں زبر زیر پیش کی کمی رہ گئی، کہیں شد بد کی کمی رہ گئی، رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہماری اس کمی کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں اور سہولتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔